الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. تمام حاضرین اور ناظرین کو مدکر فہم قرآن کورس میں خوش آمدید. سامعین کرام، چند ہی دن پہلے ہم نے اس فہم قرآن کورس کا آغاز کیا تھا رمضان المبارک کے پہلے دن سے، جو کہ 1444 کے رمضان ہے، اور پہلے دن سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اس پہلے مرحلے میں ہم نے سورۃ اعلیٰ، آخری پارے کے سورۃ اعلیٰ سے سورۃ ناس تک جو ہے پڑھ لیا. امید ہے آپ سب جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہوں گے. یہ پروگرام ایک نیا اور ڈیجیٹل اور یا ای لرننگ سسٹم کے زیر تحت چل رہا ہے، لیکن چونکہ تجربہ نیا ہے اور ہم نے ابھی اس کا آغاز کیا ہے، تو اس لیے کچھ ایسے مراحل جس کو ہم بعد میں پہنچیں گے، وہ جو کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، تو اس پہ ابھی تک ہم پوری اترے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ بہتر سے بہتر پروگرام کو بنایا جائے. یہ تعلیمی پروگرام جو ہے خود کار طریقے سے، یعنی علماء اس میں درس ریکارڈ کر کے پھر بھیجتے ہیں، جو بعد میں ہم ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. جو کبھی بھی کسی بھی وقت خود کوئی بھی بندہ اس میں رجسٹریشن کر کے ان صورتوں کا یا اس کورس کا جو ہے سبق حاصل کر سکتا ہے. اس مرحلے میں ہم نے 16 اسباق پڑھ لیے ترتیب سے، اور یہ پروگرام ریاض میں، سعودی عرب میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے مرکز تفسیر للدراسات القرآنیہ. اس کے زیر نگرانی چل رہا ہے، کیونکہ جو تفسیر ہم نے منتخب کی ہے اور جو ہمارا نصابی کتاب ہے، وہ وہاں کے بہت ہی بڑے معتبر علماء، جو کہ تقریباً 16 شخصیات ہیں، ان کے مختلف کمیٹیوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ عام مسلمانوں کو، اور ہر زبان میں، اردو میں، انگلش میں اور فرینچ میں، اسی طرح انڈونیشیا اور دیگر زبانوں میں مسلمانوں کو فہم قرآن کورس آسان طریقے سے مہیا کیا جائے. تو یہ بھی اس کڑی کا جو ہے یا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اس لیے جو ابھی ہم سند دیں گے آپ کو انشاءاللہ، وہ وہاں سے آپ کو جاری کیا جائے گا. تو یہ سند یا سرٹیفکیٹ جو ہے، اس کا کسی اکیڈمک، یعنی کسی یونیورسٹی یا اس طرح کے ادارے جو کہ کسی گورنمنٹ کے زیر چلتے ہیں، اس میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک دینی مدرسہ یا ایک دینی سند ہے، جو آپ کی کسی بھی دینی ادارے میں اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کورس کیا ہے اور میں نے یہ تفسیر جو ہے پڑھ لیا ہے. تو اس لیے آپ کو جو سند یا سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اس کی صرف ایک علمی ویلیو ہے، نہ کہ اکیڈمک وغیرہ اس کی کوئی ویلیو ہے. اور اس پر جو ہے ایک QR کوڈ لگا ہوگا، جو کہ ہماری ویب سائٹ سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ہاں اس بندے نے پڑھ لیا ہے اور اس نے نہیں پڑھا ہے. تو QR کوڈ کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے گی. اسی طرح جو ہمارے سربراہ ہے، جو کہ جن کا نام عبدالرحمن الشہری ہے، جو کہ ریاض میں ملک سعود یا کنگ سعود یونیورسٹی میں تفسیر کے پروفیسر ہیں، ان کے سائن بھی اس ڈگری یا سند پر کی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا امتحان عید تک جو ہے جاری رکھا جائے گا، وہ بھی آن لائن اسی طریقے سے جس کا پہلے ہم امتحانات لیتے رہے. تو عید کے بعد جو ہے ہم ایک نیا مرحلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو کہ 29واں اور 30واں پارے کا ہوگا. تو سورۃ تبارک الذی سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو پروگرام کے متعلق چند اہم باتیں ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں، چونکہ ہمارا آخری درس تھا اور کل سورۃ ناس ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مناسب ہے کہ ہم سورۃ ناس پر ہی کچھ مزید گفتگو کر لیں، کیونکہ جو پروگرام ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ایک فہم قرآن، یعنی ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ عوام الناس کے لیے ہے اور بہت ہی مختصر ہے. لیکن وقت فوقت جو ہے ہم ایسی دروس اور میٹنگ کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو انہوں نے پڑھا ہے تفصیلی سمجھایا جائے.
تو آج ہم سورۃ الناس کی تفسیر کا کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. اگر مکمل نہیں ہوتا تو پھر کسی اگلے نشست میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. پہلے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پہلے مفہوم ترجمہ اس کا پیش کرتے ہیں. قل کہہ دے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. قل مانا یہ کریں گے کہ کہہ دے آپ. اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں. قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. الہ الناس لوگوں کے الہ اور معبود کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں. کس چیز سے پکڑتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس خناس کے وسوسے کے شر سے یا خناس کے شر سے جو کہ وسوسے ڈالنے والا ہے. من شر الوسواس الخناس کس کے شر سے؟ خناس کے شر سے جو کہ وسوسہ ڈالنے والا بھی ہے اس کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنة والناس یہ جن میں سے بھی ہے اور انس میں سے بھی ہے. اب پہلے اس سورت کا سورۃ فلق کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ یہ پورا قرآن جو ہے اور ہر سورت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کے ہار کے موتی ہوتے ہیں. تو ہر موتی کے بعد جو ہے دوسرا ترتیب سے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے تمام سورتوں کا بھی یہی حال ہے. تو سورۃ الفلق میں پہلے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے یا انسان نے اس میں پناہ مانگی ہے خارجی شرور سے. یعنی شر کے دو قسم ہے، تیسرا ان کا کوئی اور قسم نہیں. پہلا قسم جو انسان کے باہر سے ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی شر ہے اس کو ہم بیرونی شرور کہیں گے. اور پھر اس کے اندرونی شرور ہے جو انسان کے اپنے شر ہے اور اس کے نفس اور شیطان کے وسوسوں کی طرف سے جو شرور ہے. تو پہلے صورت میں بیرونی شرور کا ذکر ہے جو کہ حسد ہے مثلا، اور نفاسات جو کہ سحر اور جادو ہے، اور اسی طرح دیگر شرور جن کا ذکر سورۃ فلق میں ہوا ہے. تو اب آتا ہے یا آتی ہے باری اس کی کہ جو اندرونی شر ہے اس سے بھی انسان پناہ مانگے تاکہ مکمل طور پہ یہ محفوظ رہے. تو اس لیے اس صورت میں جن شر کا ذکر ہے وہ اندرونی شر ہے، اور شر کی ابتدا بھی اندرون سے ہوتی ہے اور پھر وہ بیرونی بھی بن جاتی ہے اور اندرونی بھی بن جاتی ہے. اس لیے ہم اس صورت میں چند چیزوں کا جو ہے زیادہ ذکر کریں گے جسے مستعاذ بھی کہتے ہیں، یعنی جس یا کس سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کس چیز کی وجہ یا کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ شیطان ہے. یعنی پناہ مانگنا ایک انسان ہے جس کو ہم کہیں گے مستعاذ، پناہ مانگنے والا، اور دوسرا جس کے ذریعے پناہ مانگ رہا ہے وہ ہے اللہ، اسے کہتے ہیں مستعاذ بھی، اور تیسرا ہے مستعاذ منہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو کہ شیطان ہے. اس صورت میں پہلے 3 صفات ہے. مستعاذ کیا ہے، یعنی کس کے ذریعے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو رب الناس ہے، ملک الناس ہے اور الہ الناس.
اللہ تعالیٰ کی 3 صفات اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، ربوبیت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت۔ جب بھی کوئی انسان پناہ مانگتا ہے تو پہلے تو اپنے مربی سے پناہ مانگتا ہے، یعنی جس طرح بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو جب کوئی خطرہ جو ہے لاحق ہوتا ہے اور کسی خطرے سے ڈرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین میں کسی کے ذریعے جو ہے وہ پناہ مانگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب الناس، اور رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، آگے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ رب الناس، پھر اگر اس سے نہ ہو سکے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسے زورور یا طاقتور شخص کی پناہ مانگی جائے جو کہ بادشاہ ہو مثلا، کیونکہ پہلے مربی سے تو نہیں ہو سکا یا وہ پناہ نہ دے سکا، تو اگلی باری آتی ہے بادشاہ کی، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے تو اس لیے اسے پناہ دی جائے گی، تو ملک الناس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر غیبی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، الہ الناس، انسان حوالے کر دیتا ہے کہ یار یہ تو کسی بھی ذریعے سے جو ہے کام سیدھا نہیں ہوتا، کام نہیں چل رہا، تو اس لیے میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو آخری بات آتی ہے الہ الناس پر۔ اس آیت میں یا اگر اس صورت میں ہم دیکھیں تو سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات پر، یا قرآن کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات پر ہو رہا ہے، جو کہ ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کی، رب الناس، اور پھر ملک الناس اور الہ الناس۔ قرآن کا اختتام اللہ تعالیٰ کی 3 صفات پر ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم قرآن کی ابتدا کو دیکھیں جو کہ سورۃ فاتحہ ہے، تب بھی قرآن کا آغاز انہی 3 صفات سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین وہاں پہ ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ملک کا ذکر ہوا، بادشاہ ہے، یہاں پہ ملک الناس، وہاں پہ مالک یوم الدین، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی بات ہے۔ اور پھر جو ہے الہ الناس، وہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ الوہیت کا معنی ہے عبادت کرنا۔ اس سے ہمیں کیا درس اور عبرت ملتا ہے کہ قرآن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات پر، اور قرآن کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 صفات پر۔ واللہ اعلم، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور ملک الناس ہے، اور ملک العالمین ہے، اور پھر اسی طرح الہ الناس ہے۔ اب آتے ہیں ان 3 کا استعاذہ یعنی پناہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کر لیا کہ انسان پہلے مرحلے میں مربی کے پاس جاتا ہے، پھر ملک کے پاس جاتا ہے بادشاہ، پھر الہ کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان 3 صفات صرف ذکر کرنے میں اور دوسرے صفات نہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو حکمت ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے، یا ان 3 صفات میں جو رب ہے، ملک ہے اور الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام باقی صفات اور نام اس میں شامل ہے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ اور نام بھی ہیں، لیکن یہی مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان نام، یہ جو 99 نام ہے، ان 3 صفات میں سب شامل ہیں۔ مثلا ربوبیت جو ہے خلق، پیدائش، اور پھر اس کی تربیت، اور اس کے لیے تمام ان چیزوں کا انتظام کرنا جو اس کی اصلاح کے لیے مفید ہو،
اور اسی طرح اس کی حفاظت کرنا ہر چیز سے جو اس کو خراب کرے، یہ ربوبیت میں آتا ہے۔ اور پھر ملکیت میں وہ ہے کہ جب بھی کسی کو تکالیف آئے، شدائد آئے، مصائب آ جائے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے، تو یہ ملک کا کام ہے، یعنی بادشاہ کا۔ تو ملک الناس۔ اور پھر آخری جو الہ الناس ہے، یعنی معبود برحق اللہ تعالی، تو اس کا ذکر ہے۔ اب ہم اس کا یہ بھی فائدہ لیتے ہیں کہ جب ہم نے مان لیا کہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر ہم اپنے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کرتے ہیں کہ جب ہم پر تکالیف آ جائے، تو الہ الناس پھر ہمیں ہونا بھی یہی چاہیے کہ عبادت بھی ہم اسی اللہ تعالیٰ کی کریں۔ اور یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جب بھی منکرین، مشرکین اور کافروں سے گفتگو اور مخاطب ہوتا ہے قرآن کریم، تو اس طرح کی دلائل لاتا ہے کہ پہلے ان پر ثابت کرتا ہے اور ان سے اقرار دلواتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا؟ اور جب اس کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ملکیت کی طرف آتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان ملکیت کس کی ہے، اور یہ جو اس میں چیزیں ہیں کس نے پیدا کی ہیں۔ جب اس کا بھی اقرار کرتے ہیں تو پھر آخری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر عبادت بھی اسی ذات کی کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پیدا اس نے کیا، رب آپ کا وہ ہے اور ملک اور بادشاہ وہ ہے، شدائد اور تکالیف مصائب میں اس کی طرف جو ہے لوٹتے ہیں اور پھر عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان تین صفات کا اس طرح جو ہے ترتیب سے لگانا یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ پہلا مرحلہ رب ہے، کہ تمام انسانوں کا اللہ تعالی رب ہے، اور پھر اس سے اگلا خاص جو ہے ملکیت کا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اخص الخاص جو ہے وہ الوہیت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود سب کا ہے لیکن کچھ لوگ اسے مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آخر میں ذکر کیا۔ اور یہ طریقہ جو میں نے بتایا کہ یہ قرآن کا ہے، تو یہ کئی سارے آیات سے ثابت ہے، لیکن اس کے تفاصیل میں ہم نہیں جاتے، بلکہ ایک ہی آیت اس سے جو ہے کافی ہے، جو کہ سورۃ یاسین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قُلْ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ یونس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 31 نمبر آیت ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ان تین صفات میں اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے تمام نام شامل ہے، تو وہ کس طرح کے تمام صفات یا تمام اللہ تعالیٰ کے اس میں شامل ہیں، اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آتے ہیں۔ ربوبیت میں مثلا قادر ہے، خالق ہے، الباری، المصور، الحی القیوم ہے، اسی طرح العلیم، السمیع، البصیر، المحسن، المنعم، الجواد، المعطی، المانع، النافع، الضار، المقدم، المؤخر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہدی، ہدایت دینا، گمراہ کرنا، سعادت دینا، بدبختی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، تو یہ سب رب کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ملک ہے، تو ملک میں الآمر والناہی، حکم کرنے والا، منع کرنے والا، المعز، المذل، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا۔ اسی طرح عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے،
خافض ہے، رافع، المعز، المذل، العظیم، الجلیل، الوالی، المتعالی، الملک، المقسط، الجامع وغیرہ. تو یہ تمام صفات ملک میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے الہ ہے. تو باقی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے الہ میں جمع ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ الہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا حقیقی نام ہے جو کہ اللہ ہے. اور اللہ الہ یا الہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے معبود. تو ان تین صفات کو ذکر کرنا اور باقی صفات کو نہ ذکر کرنا، اس میں یہی حکمت ہے کہ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ کے باقی تمام صفات کو شامل ہیں. اچھا، اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین صفات کو کیوں ذکر کیا ہے اور باقی کو ذکر نہیں کیا، یہ تو ہماری ایک کوشش ہے تفسیر کرنے کی. حقیقت اور اللہ تعالیٰ اپنے مراد پر بہتر ہی جانتا ہے، لیکن انسان کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور فہم عطا فرماتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بلاغت کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 دفعہ جو ہے ناس 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 کو مکرر کیا، جبکہ اس کی طرف ضمیر بھی لٹائی جا سکتی ہے. یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملکہم و الہہم. اور عربی کا اور ویسے عموماً طریقہ یہی ہوتا ہے کہ نام کو دوبارہ بار بار ذکر نہیں کیا جاتا، ضمیر پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو اس میں وجہ یہ ہے کہ تنبیہ ہے تمام انسانوں کو کہ اے لوگو، تم بار بار کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح کرتے ہیں. تو تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر بھی اور لوگوں کو پر بھی کہ یہ نام ذکر ہوئے اور نہ کہ ضمیر جو ہے لٹایا گیا. اور اسی طرح ایک اور بلاغت کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واو کا ذکر جو کہ عطف کے لیے آتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا یا استعمال نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ قل اعوذ برب الناس و ملکہم و الہہم، واو کو استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ واو اکثر مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی الگ چیز کے لیے. واو کا معنی ہے اور. تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے، تو واو کا استعمال اس لیے یہاں پر نہیں کیا گیا. اچھا، اب ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان 3 ناموں کا اس پناہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ 3 نام کیوں ذکر کی گئے اور باقی نام کیوں ذکر نہیں کی گئے. اسی طرح اس میں جو بلاغت کی بات ہے واو عطف کا استعمال نہ ہونا، یہ بھی بیان ہو گیا. اب آگے جاتے ہیں اگلی صفت کی طرف یا اگلی آیت کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس. پناہ کس سے مانگنا ہے؟ شر الوسواس الخناس سے. اور شر اور وسوسہ اور خناس، ٹھیک ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں. تو وسوسہ اصل میں جو ہے ایک خفیہ حرکت یا خفیہ آواز کو کہا جاتا ہے جسے کوئی محسوس نہیں کرتا. وسوسہ ایک خفیہ حرکت یا خفیہ آواز جسے کوئی محسوس نہیں کرتا، لیکن جس کی طرف وسوسہ کیا جاتا ہے اسی ہی کو معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان وسوسہ کرتا ہے لیکن کوئی اسے سنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے کوئی وسوسے کی کوئی آواز نہیں. اور وسوسہ جو ہے عموماً انسان کے دل پر کیا جاتا ہے، جبکہ خفیہ طریقے سے کسی کے کان میں بات ڈالنا یا کہنا یہ بھی وسوسے میں شامل ہے. الوسواس الخناس، یہ 2 صفتیں ہیں اور موصوف اس کا محذوف ہے.
جو کہ شیطان ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ شیطان یہاں پر محذوف ہے، اور وسواس اور خناس یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ اچھا، خناس جو ہے خنس سے ہے، خنس کا معنی ہے ہٹ جانا یا چھپ جانا۔ سورۃ تکویر میں بھی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو خنس کا ذکر وہاں پہ بھی کیا گیا ہے جس کا معنی ہے چھپ جانا۔ تو خناس کا معنی ہے بار بار چھپ جانا، جو کہ اس میں مبالغہ ہے، اور جس کا معنی ہے بار بار چھپ جانا یا ہٹ جانا، بار بار ہٹ جانا۔ اس کو بار بار ہٹ جانا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو پھر یہ دوبارہ آ جاتا ہے، جس کا ہم وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ خناس کو مبالغہ کیوں ذکر کیا گیا ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صفت کیوں دیا ہے کہ یہاں پہ لفظ سے ہی ہمیں معنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خناس بار بار ہٹ جانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ خنس الخانس، اس میں فاعل کی صیغے پر؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ خناس اس لیے ذکر کیا ہے کہ وسواس اور اس کے فعل کے ساتھ جو ہے مناسب آ جائے، کیونکہ وسوسہ اس کو عربی میں مضاعف فعل کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل ہے جس کے دو حرف ایک جیسے ہیں، یعنی واو سین پھر واو سین، جس طرح زلزلہ، زا لام پھر زا لام۔ اسی طرح کہتے ہیں کب کبا یا سرسرا یا سرسرا، صاد کے ساتھ اور سا دونوں کے ساتھ، اس کو فعل مضاعف کہتے ہیں۔ عربی کی ایک فصاحت ہے کہ کثرت الفاظ کثرت معنی پر دلالت کرتی ہیں، اور تکرار لفظ تکرار معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں دو الفاظ مکرر ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل بھی تب ہوتا ہے جب بار بار ہو جائے، یعنی ایک دفعہ ہلنے کو زلزلہ نہیں کہتے، ایک دفعہ اس کو ہلانا کہتے ہیں، حرکت تحریک کہیں گے، لیکن بار بار جھٹکا دینے کو جو ہے یا ہلانے کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ تو لفظ میں بھی دو حرف بار بار آئے ہیں، تو اسی طرح معنی میں بھی وہی چیز ہے۔ میرے خیال میں کہ کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی، اللہ عالم، کہ اس میں ایسے الفاظ ہو کہ لفظ اور معنی دونوں ایک جیسے ہوں، کہ جس طرح لفظ میں الفاظ ورڈ میں جو ہے حروف زیادہ ہے اور ایک جیسے ہیں، اسی طرح معنی میں بھی زیادت ہو۔ تو اس طرح سرسرا یا سرسرا کہتے ہیں کہ بار بار گفتگو کرنا، انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے جس کو ہم باتونی کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں پھر سرسرا کہتے ہیں، سرسار۔ اور یا جو کیڑی مکوڑے جو رات کو نکلتے ہیں اور چیخی مارتے ہیں تو اس کو سرسار کہتے ہیں، صاد کے ساتھ، سرار اللیل۔ تو یہ اس لیے کہ حرف میں بھی، اسی ورڈ میں بھی وہی الفاظ بار بار آئے ہیں اور معنی میں بھی وہی بار بار پائے جاتے ہیں۔ تو وسوسہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ بات کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ بار بار وہ وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو الفاظ میں بھی واو سین اور معنی میں بھی بار بار۔ تو خناس بھی اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کا کام یہی ہے کہ بار بار وسوسہ ڈالنا اور بار بار چپ ہو جانا یا بار بار ہٹ جانا۔ اچھا، اب انسان کو کیسے وسوسہ کرتا ہے؟ تو یہ انسان جو آثار میں نقل ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے اور علماء سے نقل ہے کہ یہ انسان کے دل کے پل پر، دل کا پل ثمرۃ القلب جس کو کہتے ہیں، واللہ عالم، میں نے ایک کارڈیالوجسٹ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ دل میں مٹر کے برابر جو ایک دانہ ہوتا ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں، بطن یا اذن بھی میرے خیال میں وہ اپنی اصطلاح میں، یعنی کان بھی وہ اپنی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ دل کے جو ہے کان ہے۔ تو یہ دل کا بہت اہم چیز جو ہے یہ ہوتی ہے، اور پہلے علماء نے یہ کہا ہے کہ پل کے، دل کے پل پر جو ہے بیٹھتا ہے۔
تو میرے خیال میں اس سے مراد یہی چیز ہے کہ وہ شیطان جو ہے انسان کے اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو بار بار گناہ کی ترغیب دیتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. تو اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ بار بار اس میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے قتادہ رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ اس کی جو ہے ایک سون ہے، سون سے مراد جس طرح اونٹ کی ناک ہے نا، اسی طرح شیطان کی بھی ایک سون ہے جو کہ انسان کے سینے پر بیٹھ کر جو ہے اسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یادداشت سے تو یہ دوبارہ آتا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. تو انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر شیطان کو بگانا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذکر جو ہے ہم زیادہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا شیطان جو ہے بہت لاغر اور کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی یادداشت اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نیک اعمال سے اس کو کمزور کیا ہوتا ہے. اور جو کافر ہے تو اس کا شیطان جو ہے بڑا قوی اور تکڑا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک دفعہ شیطان کو کمزور کرنا ہے، یا تو شیطان ہمیں تکلیف دے گا اور یا ہم اس کو تکلیف دیں. یعنی اگر ہم اس کو تکلیف دیں تو وہ کیا ہے، ہم ذکر الہی میں مشغول ہو اور نیک اعمال میں ہم مشغول ہو تو اس شیطان کو ہم تکلیف دیں گے، ورنہ پھر وہ ہمیں تکلیف دے گا، جو کہ یا تو آخرت میں جہنم کی سزا کی شکل میں اور یا دنیا میں بھی کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے، جس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا شیطان صرف وسوسہ ہی ڈالتا ہے یا کوئی اور بھی فساد کر سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے شیطان کو کمزور کرے اور اسے دنیا میں سزا دے تاکہ آپ کو آخرت میں سزا نہ دے. تو فعال اللہ تعالیٰ نے یہاں خناس اس لیے کہا ہے کہ اس کا کام بار بار آنا ہے، اور جب بھی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اپنے کاروائی میں مشغول ہو جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر جو ہے اس کی ایک صفت ہے شیطان کی یا خناس کی کہ یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وسوسے کے محل جائے وقوع اس کا ذکر کیا. کہاں پہ وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ ہے سینہ. اور شیطان جو ہے انسان میں گردش کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر گھومتا پھرتا ہے جس طرح انسان میں اپنا خون گھومتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے تاکہ ہم امتحان میں ہو، اور شیطان بھی امتحان میں ہے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. تو ہر انسان پر ایک شیطان مقرر ہے جو کہ اس کی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا، تو مجھے صرف خیر اور بھلائی کا حکم ہی دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا. تو شیطان یا یہ خناس جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ نیک انسان ہو یا برا ہو. لیکن کس پر اس کی بس چلتی ہے؟ وہ برے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کے قابو سے یا تو نکل جاتے ہیں اور یا اس کے قابو میں وہ ناکام ہو جاتا ہے کسی حد تک. اچھا، اب اگر ہم اس میں غور اور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسہ کو آخری صورت میں جو ہے ذکر کیا،
اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں گزری ہے کہ ہم وسوسہ اور خناس سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ قرآن کے آخر میں آیا۔ یہ اس لیے کہ انسان کو اگر کہ قرآن پڑھ بھی لے پھر بھی اس کو چاہیے کہ شیطان سے ہر وقت پناہ مانگتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ قرآن کو ختم کر دیا تو بس یہ شیطان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، نہیں، بلکہ اب بھی شیطان کوشش کر سکتا ہے تاکہ آپ کو گمراہ کرے، تو اس پر دھوکہ مت کرنا کہ آپ نے قرآن کو ختم کر لیا ہے یا پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ وسوسے کا ذکر قرآن کے آخر میں آیا ہے۔ تو اس حالت میں بھی یعنی قرآن کے اختتام پر بھی ہمیں اس شر سے پناہ مانگنا چاہیے، نہ کہ ہم کہیں کہ ہم شروع میں پناہ مانگیں گے اور آخر میں تو بس ہم کامیاب ہو گئے، اب جو مرضی ہو کریں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب وسوسہ جس طرح ہم نے کہا کہ وسوسہ خفیہ چیز یا خفیہ طریقے سے، آواز سے یا حرکت سے کسی کی طرف کوئی بات جو ہے ڈالنا یا ایک میسج پیغام دینا، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ وسوسہ جب بار بار اس کے ذہن میں آتا ہے اور تو انسان کے دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسے شہوت کہتے ہیں، اور پھر انسان چاہتا ہے یا چاہت کہیں گے کہ میں وہ کروں، اور پھر چاہت جو ہے جب اس کی مزید بڑھ جاتی ہے تو اسے پھر ارادہ کہتے ہیں، اور پھر وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کام کا کہ میں یہ کر لوں۔ پھر جب ارادہ اس کا پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے اور بار بار یہی چاہتا ہے کہ اب وہ فلاں کام کر لے تو پھر اس کو عزم کہتے ہیں، اور انسان پھر جو ہے عزم کر لیتا ہے گناہ کا۔ تو ابتدا وسوسہ سے ہے اور انتہا جو ہے عزم ہے، اور فزیکلی یعنی عملی کر کے وہ کام دکھانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیں، تاکہ نوبت اس حد تک نہ جائے کہ ہم عملی طور پہ اس کام کو کر ڈالے یا کر بیٹھے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے، کیا شیطان کا شر جو ہے وسوسہ ہی ہے یا شیطان اس کے علاوہ کچھ اور شر بھی کر سکتا ہے؟ ہاں، شیطان اس کے علاوہ اور شر بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو کہ مثلا ہم کہیں گے کہ شیطان ایک چور اور ایک ڈاکو بھی ہے، لوگوں کے مال کو بھی لوٹ سکتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے، بالکل۔ شیطان ہمارے کھانے پینے میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، اور اسے ہمارے اجازت کے بغیر کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کے مال پر نگران مقرر کیا بطور گارڈ، سیکورٹی گارڈ، کہ اس کی حفاظت کرے، اور وہ شیطان آتا رہا 3 رات اور اس سے چوری کرتا رہا۔ تو شیطان ہمارے مال کو بھی لوٹ سکتا ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی چیز رکھ لیتے ہیں اور پھر یقین ہوتی ہے کہ یہاں بھی نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی اٹھایا، کوئی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان اسے چوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح شیطان ہمارے گھر کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہمارے ساتھ رات بھی گزارتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے انسان کے کان میں پیشاب بھی کر لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے کان میں پیشاب بھی کر لیتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس پر 3 گرے ڈال لیتا ہے۔
3 گرے. تو اگر وہ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ جو ہے کھول لیا جاتا ہے. اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسرے گروں کو بھی کھول لیا جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرے گرے کو بھی کھول لیا جاتا ہے. ورنہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے یاد کے بغیر اٹھ جاتا ہے تو یہ خبیث النفس، سست اور بیکار نکمہ اٹھ جاتا ہے، جو کہ اپنے دین کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا پورے دن میں، اور نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے کاموں میں خیر اور برکت نہیں آتی، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ شیطان کے گرے جو ہے وہ کھلے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمارے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہر چیز سے جو ہے وہ برکت اٹھ جاتی ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد پر، ذکر پر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے وضو اور نماز کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیطان کے فتنوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں اور ہمارے تمام چیزوں میں برکت بھی آ جاتی ہے. تو شیطان ہم پر گرے بھی ڈال لیتا ہے اور انسان کے کان میں جو ہے پیشاب بھی کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جو کہ نماز سے غافل رہتا ہے اور کہتا ہے انسان کو کہ سو جا، لمبی رات ہے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح تک سو جاتا ہے، یعنی رات کو تہجد نہیں پڑھتا، صبح تک سویا رہا، تو فرمایا کہ یہ فضا کا بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، والعیاذ باللہ. تو ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ہے، نہ کہ وسوسے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شیطان یعنی خناس کے شر سے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، نہ کہ وسوسے سے پناہ مانگنی. سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ کہے کہ من شر الوسواس الخناس، یعنی انسان کے شیطان کے ہر شر سے ہم نے پناہ مانگنا ہے. تو ہر شر کیا ہے جو میں نے بیان کیا، کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہمارے ساتھ سوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے اوپر کبھی پیشاب بھی کرتا ہے، ہمارے مال کو بھی چوری کر لیتا ہے. تو اس کے شر میں یہ تمام چیزیں آ گئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اس کی شر سے ہم نے پناہ مانگنا ہے. تو اس کے شرور جو ہے بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، تاکہ ہم اس کا نام لیں اور یا کہے کہ میں وسوسے سے یا اس کے وسوسے سے پناہ مانگ رہا ہوں. صحیح ہے، وسوسہ اس کا ایک بڑا صفت ہے یا ایک اہم کردار ہے اس کا، لیکن اس کے باقی اور بھی کام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم شر الوسواس الخناس سے پناہ مانگیں. اچھا، اسی طرح اس کے شرور میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے خیر اور بلائی کے کاموں کے رکاوٹ بن جاتا ہے اور راستے میں بیٹھ جاتا ہے، اور اسے عمل اور اچھے اعمال سے منع کرتا ہے. اور اگر وہ اچھے اعمال کر لیتا ہے تو اس سے ایسے اعمال کرواتا ہے تاکہ اس کے وہ اعمال ضائع اور برباد ہو جائے. تو یہ بھی اس کے شرور ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے. انسان اس کا ایک شکار ہے، اور اس کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے شکار کرنے میں کامیاب ہو جائے. اگر انسان اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر نہیں آتا تو اس کے لیے اور حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے. اس لیے علماء نے مختلف ذرائع اور طریقے اور وسائل لکھے ہیں کہ انسان یا شیطان انسان پر کس طرح حملہ آور ہوتا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا. اگر وہ اس میں یعنی شیطان اس میں ناکام ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو بڑے گناہوں میں مبتلا کرنا، اور ان میں سے بدعت جو ہے سر فہرست ہے، کیونکہ بدعت ایک ایسی گناہ ہے
جسے انسان یا کرنے والا گناہ نہیں سمجھتا بلکہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو اسے نہ تو توبہ کرتا ہے اور نہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے بلکہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو بدعت میں پھنسانا اس کا اگلا وار ہوتا ہے کہ انسان پر یہ وار کرے کہ جب وہ کفر سے بچ جائے بدعت میں اس کو پھنسانا۔ پھر اگر اس میں بھی یہ کامیاب نہ ہو جائے تو اگلا تیسرا مرحلہ وار جو ہے اس کا فسق اور فجور میں اس کو مبتلا کرنا۔ فسق اور فجور ایسے گناہوں میں مبتلا کرنا کہ بڑے بڑے گناہوں میں انسان کو ڈالنا، اور خاص کر اگر وہ کسی دیندار طبقے سے اس کا تعلق ہے تو اس انسان سے ایسے فحاشی اور ایسے کام کروانا تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائے اور کوئی اس سے مستفید نہ ہو۔ اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں میں بے حیائی کو پھیلانا۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اور شیطان اسی تلقین کرتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ نہیں رہا، وہ صرف اللہ ہے، کر لو یہ گناہ فلاں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو شیطان خود دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال لیتا ہے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، اور بلکہ گناہ کرتے ہوئے جو ہے شیطان لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاں جاؤ فلاں کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح وہ رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اسے ذلیل کروانا چاہتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک کام ہے کہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انصار کے ساتھ بیعت کی، بیع عقبہ کے مشہور نام سے جو بیعت ہے، تو شیطان نے چیخ کر آواز بلند سے مکہ کے مشرکوں کو بلایا، اور اس لیے کئی صحابہ کو جو ہے پھر مشرکوں نے پکڑ لیا۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جو ہے بھی شیطان نے چیخ ماری اور چلایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ تو شیطان لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں کر رہا ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے تاکہ اسے ذلیل اور رسوا کرے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور شیطان آپ سے یہ کام اس لیے کروا رہا ہے تاکہ آپ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ اس لیے کئی گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جسے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کے راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ صحیح ہے، انویسٹیگیشن ٹیم بھی اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن شیطان نے جس نے کروانا تھا وہ بھی اس میں بڑا کردار ادا کر لیتا ہے، اور لوگوں کو وہی بندہ پھر نشانے پہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے جس نے یہ فلاں کام کیا ہے۔ اور اگر خاص کر اس طرح کے لوگوں سے گناہ ہو جائے جو کہ معاشرے میں با اثر ہو اور بارسوخ انسان ہو اور علماء فضلاء ہو، تو یہ تو خامخواہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے ایک مہم اور مشن ہے کہ ان کو رسوا کریں۔ اچھا، اگلا مرحلہ، اگر انسان اس سے یہ بڑے گناہ کرنے میں یا کروانے میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر چھوٹے گناہ اس سے کروا لیتا ہے۔ پھر چھوٹے گناہ ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الارض، کہ آپ جو ہے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کی مثال ایسی بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی بہت سارے لوگ جو ہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، پھر ایک جو ہے ایک تنکا لے کر آیا، دوسرا ایک تنکا لے کر آیا، تیسرا ایک لکڑی لے کر آیا، حتیٰ کہ اتنا سارا ایندھن جمع ہو گیا کہ وہ اپنا کھانا جو ہے اس سے پکوا سکیں۔ تو یہ چھوٹے گناہ جو ہے اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کے جلنے کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ جلنے سے مراد یعنی جہنم میں اس کے جانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اگلا وار ہوتا ہے کہ انسان سے کر لے۔ اگر وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا
کہ وہ اس طرح یعنی چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فضولیات میں مشغول کرنا، یا ایسے مباحات میں مشغول کرنا، یا ایسے اعمال میں مشغول کرنا جس کا ثواب کم ہو، اور ایسے کاموں سے اس کی دھیان جو ہے ہٹانا، توجہ ہٹانا جس کا ثواب جو ہے زیادہ ہو۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں فقیہ اور عالم ہونا پڑتا ہے کہ کون سے کام ایسے بہتر ہے جس کا ثواب زیادہ ہے، اور کون سے کام ایسے ہیں جس کا ثواب کم ہے، تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ اور آج کل معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ ہے، جو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، تو ہم تو شیطان کے ہر جال میں اور ہر جو ہے داغے میں پھنس چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے ہر شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اگر انسان یہ بھی کر لیتا ہے کہ اس کے اس مرحلے سے بھی وہ تجاوز کر لیتا ہے، کراس کر لیتا ہے، انسان اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان کی اگلی باری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لشکروں کو، فوج کو جو ہے کہتا ہے کہ اب جو ہے اس انسان کو کسی بھی طرح جو ہے آپ نے تکلیف دینا ہے، اور اس انسان کو قسم قسم تکالیف میں ڈالنا ہے۔ تو پھر انسان اس وقت جو ہے لڑائی کے لیے ایک جیکٹ پہن لیتا ہے، اور جیکٹ پہن کر لڑائی شروع کرتا ہے، اور مرتے دم تک جو ہے انسان اور شیطان کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس حد تک کرے حتیٰ کہ آپ کو جو ہے یقین یعنی موت آ جائے۔ تو ہر انسان پھر شیطان کے ساتھ جو ہے قیامت تک یا مرنے تک جو ہے وہ کشمکش اور حالت جنگ اور ہنگامی حالت میں ہے۔ اچھا، یہ تو اس کی کیا ہے وسائل اور ذرائع کے بیان ہوا۔ اب ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں کیوں نہیں کہا ہے؟ حالانکہ وسوسہ دل میں ہے، سینے میں نہیں ہے۔ تو فی صدور الناس، فی صدور الناس اس لیے ہے کہ صدر سینہ جو ہے یہ دل کا ایک میدان ہے، اور دل کی طرف جانے کا دروازہ ہے۔ تو جب دل کے سینے کے اندر وہ گھس جائے تو دل کے اندر گھسنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ سینہ کیا ہے؟ ایک دروازے کے مانند ہے، یا ایک چوکاٹ کے مانند ہے، یا گیٹ کے مانند ہے، تو جس سے وہ کراس کر کے دل میں آگے پہنچ سکتا ہے۔ اور اس لیے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یا اس سے پہلے یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، فوسوس الیہ الشیطان، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور وہاں پہ الیہ حرف جر آیا ہے، اور یہاں پہ فی حرف جر آیا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وسوس الیہ، یعنی دور سے اس نے ایسا وسوسہ کیا جس سے وہ کیا ہو، دور سے اس نے ایسا وسوسہ کیا کہ اس میں وہ دل کی طرف جو ہے گھس جائے، اگرچہ وہ دور سے ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی صدور الناس، یعنی اس کے دل میں وسوسہ ڈال لیتا ہے۔ تو جب دور سے ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الی حرف جر استعمال کیا ہے، اور جب قریب سے ہو تو پھر فی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ اچھا، آخری بات یا اس سے اگلی بات، کیونکہ تفسیر چونکہ اس صورت کا
بہت لمبا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اس کو پورا کرے، لیکن لگتا ہے کہ مشکل ہے۔ تو ایک آیت اور جس پر میں گفتگو کرتا ہوں من الجنۃ والناس، اور پھر اس کا ایک اور پارٹ رہتا ہے جو کہ شیطان سے اور بچنے کے ذرائع، شیطان سے کیسے بچیں گے ہم، جس کے 10 طریقے ہیں شیطان سے بچنے کے، جس پر کبھی پھر انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم جو ہے 1 گھنٹے، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تو آخری آیت کو پڑھتے ہیں، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، من الجنۃ آسان تفسیر یا جو مشہور تفسیر ہے وہ کر لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے جن بھی ہے اور انس بھی ہے۔ جن تو معلوم ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ وسوسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وسوسہ کا معنی یہی ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی پیغام دینا۔ تو اس میں جن اور انس دونوں مشترک ہیں۔ تو انس کیسے وسوسہ کرتے ہیں؟ ہاں، انس بھی کر لیتے ہیں، کسی کے کان میں خفیہ بات کہہ دیتے ہیں تو اس کو بھی وسوسہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہی جن جو ہے انسانوں کے کانوں میں بھی خفیہ بات کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں جو کہ وہ سن لیتے ہیں، اور اس لیے حدیث میں ہے، حدیث بخاری میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکہ تحدث فی العنان، ملائک جو ہے یعنی بادلوں کے اوپر آسمانوں میں بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے شیطان ان میں سے کچھ سن لیتا ہے، تو جب آتا ہے تو وہ جو ہے کسی کاہن کے کان میں ڈال لیتا ہے، کسی کے کاہن میں ڈال لیتا ہے۔ تو اب اس نے یہ وسوسہ، یہ بات جو ہے اس نے سن لی ہے، تو وسوسہ کبھی سنائی بھی دیتا ہے اور کبھی سنائی بھی نہیں دیتا، لیکن عموماً کیا ہے کہ اس طریقے سے وسوسہ ہوتا ہے جس کو انسان نہیں سنتا۔ تو انسان جو دوسرے کے کان میں کہے تو یہ بھی سنائی دیتا ہے، اور یا جن یا شیطان جو ہے اس طرح انسان جو کہ کاہن، جادوگر وغیرہ ہے ان کے کان میں ڈالتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، سنائی دیتا ہے۔ کیا شیطان اور جن ایک چیز ہے؟ ہاں، شیطان اور جن ایک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورۃ کہف میں، کہ ابلیس کیا ہے، جن میں سے تھا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو صرف جن رہ گیا اور اب شیطان نہیں ہے، لیکن اگر وہ کافر ہے تو اسے ہم جن بھی کہہ سکتے ہیں اور شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے جو مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف جن رہتا ہے اور شیطان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر تفسیر کی جائے سورۃ الناس کی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ ایک حصہ رہ گیا ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہم اس کا بیان کریں گے۔ یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس درس میں، اس کورس میں شرکت کی ہے، وہ اب جو ہے امتحانات دے سکتے ہیں۔ فائنل امتحان آج سے شروع ہو جائے گا اور جو کہ عید کے دن تک چلتا رہے گا۔ جنہوں نے رجسٹریشن کی ہے تو وہ اپنا وہی ای میل جو رجسٹریشن کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، وہی نام اور ای میل ڈال کر جو ہے گوگل فارم کے ذریعے جو ہم امتحان لے رہے ہیں اس میں ڈال کر تمام اسباق کو سن لے، جو کہ 16 اسباق ہے یا 17 اسباق ہے، اور پھر اس کے بعد امتحان دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عید کے بعد اگلے مرحلے کا آغاز کریں گے جو کہ انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے
کہ خود بھی اس بابرکت پروگرام اور کورس میں حصہ لے اور دوسروں کو بھی راغب کرے، اور انشاءاللہ جو آپ کے ہفتے کے پورے درس کے متعلق اگر کوئی سوالات ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن کلاس میں اس کے جوابات دیے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.